کے بعد اعلان ہوتا ہے نا دین کی بات ہوگی اور کامیابی دن میں، وہ صرف باتوں کے لیے نہیں ہے. یہ جتنی باتیں ہیں خود کرنے والا جو بات کر رہا ہے اور جتنے بھائی سن رہے ہیں، ہماری سب کی زندگی میں یہ عملی طور پر آ جائے، اسی کی یہ ساری محنت ہے. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو پہلے ہی دن بتایا کہ ہماری ساری چلت پھرت اور اس ساری محنت کا خلاصہ اتحاد فکر. امت میں تاجر ہو، کاشتکار ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس محنت کے ذریعے ہر ایک کا فکر ایک ہو جائے ہماری آخرت کیسے بنے. یہ سارے کام کرنے والے ساری امت ایک خاندان کی طرح کہ جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ان میں آپس میں اجتماعیت، بھائی چارہ، اور یہ جو بھی کام کریں، گشت کریں، تعلیم کریں، چلا 4 مہینے 7 مہینے سال، اندر باہر دور قریب کہ سارا کام باہمی مشورے سے. اور فرمایا اگر یہ تینوں چیزیں کام کرنے والوں میں نہ ہوئی یا تین میں سے ایک نہ ہوئی، آخرت کا فکر نہ ہوا، دلوں میں جوڑ اور اجتماعیت نہ ہوئی، بغیر مشورے کے ہر ایک اپنی چلانے لگا، فرمایا تینوں نہ ہوئی یا تینوں میں سے ایک نہ ہوئی تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے. اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی بتلائی راہ پر چلنے کی، جمنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عرض یہ کرنا ہے کہ ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، وہ اس دنیا کی زندگی کہلاتی. دوسری زندگی شروع ہوتی ہے موت سے. موت سے پہلے کی جو زندگی بہت مختصر، کچھ پتہ نہیں کتنے دن، کل ہی بچہ پیدا ہوا تھا آج مر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 کے درمیان. آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 50,000 سال کا ایک دن تو 70 سال کتنے بیٹھتے ہیں؟ سیکنڈوں کا بھی حساب نہیں بیٹھتا. اتنی سی زندگی ہے یہ. سکرات سے لے کر جنت دوزخ کے فیصلے تک جتنے مرحلے ہیں ان تمام مرحلوں میں کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کا سامان اسی تھوڑے دنوں کی زندگی میں. سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے، لیکن خواہشات تو بہت ہیں، اور اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی خواہشات پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنایا، یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جنتیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ سارا اس کی جگہ جنت ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے، اپنے پر لگام لگائے، دیکھنے، بولنے، سننے، چلنے، خریدنے، بیچنے، اندھیرے میں، اجالے میں. انسان یہ فرشتہ تو نہیں ہے، بہت سی چیزیں سامنے آتی ہے. جو اپنے پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اس لیے کہ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو مرتا ہے وہ یہاں کا سامان یہیں چھوڑ کے جاتا ہے. بادشاہ مرا تو، وزیر مرا تو، صدر مرا تو، کروڑ پتی ارب پتی مرا تو، اور بھکاری مرا تو، وہ بھی اپنا پیالہ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے ڈنکے کی چوٹ، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ مزہ عجیب ہے. کسی کے لیے تو بہت کڑوا اور کسی کے لیے بہت میٹھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، گھر والے رو رہے تھے. گھر میں کوئی مرتا ہے تو بیوی بچے چھوٹے بڑے سب جب دیکھا کہ رو رہے ہیں تم رو رہے ہو، اسی کا تو انتظار تھا. کیا شاندار، کیا مٹھاس اس موت میں کہ جس موت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سارے ساتھی مہاجر اور انصار، وہ بدر والے، احد والے، خندق والے، نبی کے بتلائے تقاضوں پر جان دینے والے، ان کو ان سب سے ملنا ہے. اس کا تو انتظار تھا. تم رو رہے، رو مت، یہ خوشی کا دن ہے.